الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ ناظرین کرام سلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں 10واں درس لے کر۔ درس کا عنوان ہے الہی گھرانہ، اور اس عنوان کے ضمن میں آج ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ وہ بات جو ہمارے الہی گھرانے میں ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک بات ہے حیا۔ آج کی گفتگو حیا کسے کہتے ہیں، حیا کے اپنے اثرات کیا ہیں، اور کیسے پہچانا جائے گا کہ انسان کس کے ہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الحیاء سبب الی کل جمیل، حیا تمام اچھائیوں کا سبب ہے، یعنی اگر ہم میں حیا پائی جاتی ہے تو دیگر اچھائیاں بھی آ جائیں گی، تقویٰ، پرہیزگاری، اور ساتھ ساتھ حیا اپنے ساتھ آنکھ کو پاک کر دیتی ہے، حیا انسان کی زبان کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے، اور حیا انسان کے کردار کو طیب و طاہر بناتی ہے۔ آپ غور کریں، حدیث کہتی ہے الحیاء نور کلہ، حیا مکمل نور کا نام ہے، یعنی اگر حیا آ گئی نا تو انسان خود بھی نورانی ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی منور بنا دیتا ہے۔ البتہ کس سے حیا؟ اللہ سے حیا، رسول اللہ سے حیا، دین خدا سے حیا، شریعت سے حیا، ائمہ اطہار علیہ السلام سے حیا۔ اگر قرآن اور مذہب سے حیا، اگر انسان حیادار رہ گیا نا تو انسان تمام کمالات کو محفوظ رکھ لے گا، حتیٰ دین بھی باقی رہ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ حر کو کس چیز نے علیہ السلام بنا دیا؟ صرف ایک حیا تھی جس نے حر کو علیہ السلام بنایا۔ ہاں، مادر حسین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے حیا تھی جو حر کو علیہ السلام بنا لے گئی۔ جب حر نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر علیہ السلام نے یہی کہا تھا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جملہ آپ کے لیے کہتا۔ آپ توجہ کریں، حدیث کہتی ہے کہ من حرم الحیا فہو شر کلہ وان تعبد وتورع، اگر کسی انسان کے یہاں حیا نہ پائی گئی تو وہ مکمل شر کا نام ہے، چاہے وہ عبادتیں کرتا ہو، نماز روزہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر 1,24,000 نبیوں کی بات کو صرف ایک کلمے میں بیان کروں تو یہ ہوگا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہ پائی گئی، شرم نہ پائی گئی تو پھر تم جو دل چاہے کر لو۔ یقیناً ایسے ہی ہے، آپ غور کریں، اگر کسی انسان سے حیا لے لی جائے تو وہ ہر برے سے برا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں کہ لا حیاء لمن لا دین لہ، لا دین لمن لا حیاء لہ، جس انسان کے پاس حیا نہ ہو اس کے پاس دین بھی نہیں پایا جائے گا۔ عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے یہاں حیا پائی جائے گی، اسی طریقے سے عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے یہاں دین پایا جائے گا۔ اسی لیے فرشتہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس اترا اور 3 چیزیں لے کر آیا، کہا اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان 3 چیزوں میں سے ایک کو انتخاب کریں، ایک تھی عقل، ایک تھا دین، اور ایک تھی حیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے عقل کو لے لیا۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے عقل کو لے لیا تو فرشتے نے حیا اور دین سے کہا کہ آپ لوگ واپس چلیں۔
تو حیا اور دین بولے کہ ہم وہیں رہتے ہیں جہاں عقل رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دیندار ہوتا ہے، اور عقل مند ہی انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے یہاں حیا پائی جاتی ہے۔ اتنا اہم ہے، آج کے زمانہ میں لوگوں دشمنان دین نے خوب سمجھ رکھا ہے کہ کسی کو کیسے بے دین بنایا جائے۔ کہا بے دین بنانے کا ایک ہی راستہ یہ ہے کہ ان سے حیا کو چھین لیا جائے۔ اگر حیا چلی گئی تو انسان سے دین بھی چلا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے پہچانا جائے کہ کس انسان کے یہاں حیا پائی جاتی ہے اور کس انسان کے یہاں حیا نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ انسان حیادار ہے اور اس کے یہاں حیا نہیں پائی جاتی؟ حدیث میں آیا ہے کہ حیا کو پہچاننے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ آنکھیں۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے موضع الحیاء العینان، جہاں سے حیا ظاہر ہوتی ہے اور پہچانا جاتا ہے کہ اس انسان کے یہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، وہ اس انسان کی دونوں آنکھیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے نبی قل للمؤمنین، مومنین مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ مومن مردوں کو الگ خطاب ہے، اور پھر مومنات خواتین کو بھی الگ خطاب ہو رہا ہے قرآن میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنات خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس، آنکھ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آیت میں قرآن کریم نے کہا گیا ہے کہ مومن مردوں سے کہ نظروں کو جھکائے رکھیں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آنکھ ہی ذریعہ بنتا ہے زنا جیسے گناہ کا، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ مومنین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں۔ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند باتیں بتائی ہیں، جس میں سے ایک بات یہ کہی ہے کہ اذا کنت فی بیت الغیر، اے میرے لال جب تم کسی دوسرے کے گھر میں ہونا نا تو دیکھو اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا اور اپنی آنکھوں کو کنٹرول رکھنا۔ بس پہلی جگہ جہاں سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ انسان کے ہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، وہ آنکھ ہے۔ اسی لیے شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ارشاد گرامی ہے خیر النساء خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نہ مردوں کو دیکھیں اور نہ ہی مرد ان کی طرف نگاہ کریں۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ اگر انسان کے ہاں حیا آ جائے تو اس کی زبان پاک ہو، اس کی آنکھ پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ حیادار انسان کی آنکھ پاک و پاکیزہ۔ دوسری بات جہاں سے پتہ چلے گا کہ اس انسان کے یہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں، وہ اس انسان کی زبان ہے۔ حیا انسان کی زبان کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے، طیب و طاہر بناتی ہے۔ آپ توجہ کریں کس طریقے سے حیا انسان کے زبان کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی تھیں، بول رہی تھیں، کیسے حیا پاک و پاکیزہ بناتی ہے؟ تو کربلا کا مؤرخ کہتا ہے کہ واللہ لم ارى قط خفرة انتق منها، خدا کی قسم میں نے اتنی غیرت دار اور اتنی حیادار خاتون آج تک دیکھا ہی نہیں تھا جو اپنی غیرت اور حیا کو باقی رکھتے ہوئے بھی اتنی شجاعانہ طریقے سے گفتگو کر سکے۔ یعنی جو مصائب و آلام میں عموماً عورتیں ابل پڑتی ہیں، حیا اور شرم بھول جاتی ہیں، مگر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے مورخ کربلا کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اتنی غیور اور اتنی شجاع اور حیادار خاتون نہیں دیکھا۔ بس حیا انسان کی زبان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ مورخ نے کہا بولی بھی تو اپنے بابا علی مرتضیٰ کے لہجے میں بولی۔
تیسری بات، حیا انسان کے کردار کو پاک و پس آنکھ کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے، زبان کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے، اور حیا انسان کے کردار کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے۔ آپ دیکھیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا دربار ابن زیاد میں جانا وہ کیسے گئی، یا شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مسجد النبی میں خطبہ دینے گئی ہیں تو ایسے تھے کہ آپ کا دامن آپ کے پیر پہ پھنس رہا تھا، خواتین کے درمیان گئی تھی۔ ایسے ہی لکھا ہے کہ کانت زینب بنت علی، یعنی دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا ابن زیاد کے دربار میں گئی ہیں تو علیہا ارذل ثیابہا، ایک معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے تھیں جس کی طرف آدمی متوجہ نہ ہو سکے، وہی منکرۃ، پہچانی نہ جا رہی تھیں۔ اور منتخب طرحی نے لکھا کانت تتخفى بین النساء، خواتین کے درمیان میں تھی۔ اور جب ابن زیاد نے دربار میں پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے تب بھی نہ بولی، اتنی حیا کا مظاہرہ کیا۔ یعنی اگر انسان کے یہاں حیا آتی ہے تو ان کا کردار پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں بھی ایک خاتون نے جب کلام کیا ابن زیاد سے تو کہا ہذہ زینب بنت فاطمہ بنت محمد المصطفیٰ، تمہیں کیا پتہ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ، نبی گرامی کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو با حیا تربیت کر دیا نا تو ہماری اولاد دیدار بھی رہیں گے اور پاک و پاکیزہ بھی رہیں گے، اور ان کی زبان، ان کی آنکھ اور ان کا کردار پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔